وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، کہ کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جن کو علم نہیں تھا، تو اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جگہ رہے تھے، ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جگہ رہے تھے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا ایک لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ الفاظ کو جو ہے ہم تھوڑا سا قریدتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالت الیہود، کہتے ہیں یہ یہود، لیست النصارى، کہ نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی بنیاد پر ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہود کی۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کو علم نہیں تھا، مثل قولہم، اسی طرح کے قول، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما، اس میں جو، کانوا، تھے وہ، فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، لیسا، لستا، یہ کلمہ ہم پچھلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ لام، یہ اور سین سے ہے، اور قرآن میں 89 مرتبہ ہے۔ لیسا یا لستا، یہ نافیہ کلمہ ہے اور نفی کے معنی دیتا ہے۔ وہم یتلون الکتاب، تلاوتن، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تے، لام اور واو اس کا روٹ ہے، قرآن میں 63 مرتبہ ہے، مادہ جو ہے تے، لام اور واو۔ تلاوتن، طلوبن، کتاب کی قرات پڑھنے کے معنی میں اور اسے سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی غور فکر بھی کیا جائے، ہارڈلی پڑھا نہ جائے، اس پر غور و فکر بھی کیا جائے۔ تلاوت ان کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے اس طرح آیا جائے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جس کے پیچھے جایا جائے اور جو پیچھے جا رہا ہے کوئی اجنبیت نہ رہے، کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ یہ کہیں تو جسم کے طور پر آتا ہے اور کہیں احکام کی اتباع کے طور پر آتا ہے۔ ایک آیت سے دو آیتیں چھوٹی چھوٹی سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی ڈوب کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو پیچھے پیچھے آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی پیروی کرنا، ہر چیز کو جو بھی کہا جا رہا ہے قرآن میں اس کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، کالا، اس کا روٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کافی دیر پہلے کر چکے ہیں، 1722 دفعہ آیا ہے۔ القول، القیلا، مادہ، کاف، واو، لام، کاف جو کینچی والا، یہ کلمہ قرآن میں 1722 مرتبہ آیا ہے۔ کول کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، کول و فعل، کہ اس کے کول فعل میں تضاد ہے، یا اس کے بولنے میں اور اس کے عمل میں تضاد ہے، اس طرف اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ القول، القیلا کے معنی ہے بات کرنے کے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نساء، سورہ نمبر جو ہے 4 ہے، آیت 122 میں، ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، یا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ کول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر حروف کے مجموعے پر کول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں فعل اور حرف ہر ایک کو کول کہا جاتا ہے، جس طرح قصیدہ اور خطبہ وغیرہ کو کول کہا جاتا ہے۔ فاللہ یحکم، پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔ حکمہ، حکمہ کا لفظ حکیم بھی اسی سے ہے، حکیمن، حکمہ، ہے کاف،
میم، یہ کلمہ قرآن پاک میں 210 مرتبہ آیا ہے۔ حاکمہ کے اصلی معنی ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ الحکمتو کے معنی ہے عقل و علم کے ساتھ کسی بات کو حق کو دریافت کرنا، جو اس کا ادراک کرنا۔ لہٰذا حکمت الہی کی معنی اشیاء کی معرفت اور پھر احکام و حکمت کے ساتھ ان کا وجود دینا ہے۔ اللہ کے تمام احکامات حکمت کی بنا پر ہیں۔ یہ کلمہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ 3 کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اور کیا اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی حکمت اور معرفت اور اچھے کاموں کو بھی سر انجام دینے کا نام حکمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، اللہ فرما رہے جیسے لقمان، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دانائی بخشی، یعنی اس کو حکمت کی باتیں سکھائیں، حکمت سکھائی اور دانائی دی۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اختلاف کرتے ہیں۔ فیما اس میں کانو ہیں وہ، فی ہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، مختلف ہونا، اختلاف، یہ سارے اسی سے ہیں۔ خلفا، یخلفو، مختلف، یہ سب اسی سے ہے۔ اس کا مادہ خا لام فے ہے۔ قرآن میں 127 مرتبہ اس مادے سے کلمات آئے ہیں۔ خلفا، یخلفو، خلیفتن، مختلف، یہ سب جو ہے اسی مادے سے بنتے ہیں۔ پیچھے ہونا، پیچھے رہ جانا، جانشین، خلیفہ کے اور ہوتا ہے جانشین، اختلاف کرنا، مختلف ہونا، یہ سب اسی سے ہیں۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ لفظ و لفظ ترجمہ کر کر اپنے دل کے اندر اتارے تاکہ لفظ و لفظ سمجھ میں آئے۔ وقالت الیہود، کہتے ہیں یہ یہود، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی بنیاد پر، کس چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ، لیست الیہود علی شیء، کہ یہود ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ کسی چیز پر نہیں۔ وہم، اور وہ، یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جن کو علم نہیں تھا۔ مثل قولہم، اسی طرح کے قول۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے مابین، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ دیکھیں پڑھتے جائیں آپ کو لگے گا اردو ہی ہے ساری، یوم بھی اردو میں بولا جاتا ہے، قیامت بھی بولا جاتا ہے، بینہم، بینہ کا لفظ مابین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، القیامہ، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن کے بارے میں یہ مختلف ہے یا جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیت آج کے سبق کی آیت نمبر 114 بڑی اہم آیت ہے۔ اس کو پہلے ایک دفعہ پھر ہم انشاءاللہ لفظ پر لفظ پھر اس کو روانی کے ساتھ آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اظلم، یہ سب سے بڑا ظالم۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، جس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہو، وسعی فی خرابہا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک، وہ لوگ، ما کانا، نہیں ہے ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، ما کانا، نہیں ہے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں، الا، مگر، خائفین، مگر صرف خوف کے ساتھ، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ لگے گا کہ ہر چیز انشاءاللہ آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں اس کا تھوڑا سا آیت کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو، جس میں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، ان سے لوگوں کو روکے اور اس کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ تو اسی قابل ہیں کہ ان مسجدوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں کہ کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکنا، یا اللہ کی مسجدوں میں چاہنا کہ لوگ آئیں نہ، یا ان کو برباد کرنے کی کوشش کرنا، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ ومن اظلم، اظلم کا کلمہ جو ہے وہ قرآن میں الظلم جو ہے، زوئیں لام میم، یہ تقریباً 315 مرتبہ آیا ہے۔ الظلم اہل لغت کے اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، جس کا جو حق ہے نا اس کو نہ دینا، کسی کے حق کو بڑھا دینا، کسی کو کم کر دینا، اللہ کے حق کو کم کر کر اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے حق کو اللہ کے برابر کر دینا،
یہ سب ظلم ہے، اور اسی سے آتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے حق کو کم ہی کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ممن منع المنع، منع کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے منع کرنا، روک دینا۔ میم نون عین سے ہے، یہ کلمہ قرآن میں 17 مرتبہ ہے۔ المنع، یہ منع روک دینا جو ہے یہ العطا کی جو ہے ضد ہے۔ رجل مانع و مناع، بخیل آدمی کے لیے آتا ہے، جیسے سورہ المعون میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ اللہ اکبر، عاریۃً نہیں دیتے، یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی مانگ لیتا ہے ہمسایہ کوئی چیز کہ کینچی دے دیں تو وہ بھی نہیں دیتے۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت 25 میں آتا ہے مناع للخیر، جو بخل کرنے والا ہے، یعنی مال کو روکنے والا ہے، اللہ نے مال دیا تو اس کو روکنے والا بخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے منع کرے، یعنی کہ اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے۔ اللہ اکبر، آج بھی لوگ بعض ایسے لوگوں کو روک لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مکاتب فکر کے نہیں ہے، مسئلہ کے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مساجد جو ہے یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے مسجد، مساجد جو اس کی جمع ہے سجود، اس کا جو ہے لفظ سین جیم دال مادہ ہے، قرآن میں بعد میں مرتبہ ہے۔ سجود کا اصلی معنی ہے عاجزی کرنا، جھک جانا کسی کے آگے، اور اس عبادت کو بھی سجود کہا جاتا ہے، جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ المسجد کے معنی ہے جہاں نماز پڑھی جائے، جائے نماز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہے ہیں ان المساجد للہ، کہ یہ مساجد تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا یہاں کسی اور کا نام نہیں پکارا جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا۔ اسپیشلی طور پہ نام سے پکارنے سے مراد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی لے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے لیے تمام زمین کو مسجداً اور طہوراً بنایا گیا، یعنی تمام زمین سوائے باتھ روم کے یا کچھ جو جگہ ہیں جیسے کہ جہاں پہ باتھ روم وغیرہ ہو، اس کے علاوہ تمام زمین پاک ہے اور اس کو مسجد بنا دی گیا، سجدے کی جگہ بنا دی گیا، جہاں بھی انسان ہو مسافر ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سجدے کے اعضاء کو بھی کہا گیا ہے، جیسے پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں زانوں اور دونوں پاؤں ہم زمین پر رکھتے ہیں تو اس کو بھی سجود کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی سجود کا لفظ آتا ہے این یذکر، ذکر سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے ذکر کرے، ذکرن، زال کاف کتاب اور یہ ہے اس کا مادہ، اور اس سے 183 کلمات بنتے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ ذکر دو قسم کے ہیں، ایک قلبی اور ایک لسانی۔ ایک تو انسان دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھنا، ذکر کا مطلب یاد کرنا، اور ایک لسانی جو زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے زبردست ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ سب ذکر ہیں۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اللہ سورہ البقرہ میں فرما رہے ہیں کہ تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایک کتاب، یہ قرآن اتارا ہے، پڑھو تو صحیح، اس میں تمہارے ہی ذکر ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ سواد کی آیت نمبر 1 میں سواد والقرآن ذی الذکر، کہ سواد قسم ہے اس قرآن کی جو کہ نصیحت والا ہے، اس ذکر کی جو کہ نصیحت والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح سورہ زخرف میں آتی ہے یا کالبن آیت وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ذکر ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے، یقین جانیں۔ آج اگر کوئی قرآن کے بغیر نصیحت لینا چاہے گا تو اللہ اس کو بٹکا کے رکھ دیں گے، یقین جانیں۔ اللہ کرے قرآن سمجھیں، قرآن کے اور اتنی عربی ضرور سمجھ میں آئے کہ ہمیں الحمدللہ بغیر کسی ترجمے پڑھے، کیونکہ ترجمے میں مسائل نہیں ہیں، کسی بھی ترجمے کو آپ پڑھ لیں، مسائل تو ان حاشیوں میں جن کو ہم پڑھ کر تو جو شخص حاشیے میں لکھتا ہے اس کے نظریات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ خود بھی قرآن کو سمجھیں، الفاظ ہمارے جب ہم پڑھیں تو الفاظ کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہر چیز ہم پر پوری طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ این یذکر فی اسمہ، اسمہ جو ہے الاسم سے ہے، اسم جو ہے اردو میں بولا کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، سین میم واو سے یہ اس کا مادہ ہے، اور اس سے 493 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الاسم کسی چیز کی علامت جس سے وہ پہچانا جائے، نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں نا،
آپ نام لیتے ہیں کہ فلاں کا نام جو ہے وہ احمد ہے، کامران ہے، جو بھی نام ہے، اس میں اصل جو ہے سمعون ہے، اس کی جمع جو ہے وہ اسماء ہے، اور تصغیر سمیون این یذکر فی اسمہ، جہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو منع کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح مسجدوں کو ویران کر دیں۔ السیء سین عین، یہ سے ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں اگر کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو تو۔ بہرحال یہ کلمہ قرآن میں 30 مرتبہ ہے۔ السیء تیز چلنے کے لیے کہتے ہیں، کسی چیز کے لیے مجازن کوشش کرنا، اچھے اور برے کام کے لیے کوشش دونوں پر بولا جاتا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ برا کام ہے کہ وہ اس کو برباد اور اس کی ورانی کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، بلکہ ان کا نور قیامت والے دن ان کے آگے چل رہا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسا نور عطا فرمائے۔ پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وہی ملے گا جو ہم کوشش کریں گے۔ دنیا کی کوشش ہے تو دنیا تو مل جائے گی، لیکن اگر آخرت کی کوشش ہے تو انشاءاللہ اللہ دنیا تو جتنی دیں گے، آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور جو جتنی کوشش کرے گا ایمان کی حالت میں تو اللہ بڑا قدردان ہے، کوششوں کو بڑی قدردانی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ اسی طرح صحیح کا لفظ، صحیح ان کا لفظ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم حج میں یا عمرے پہ جاتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں تو جو 7 چکر لگاتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، جب اسماعیل علیہ السلام بلک رہے تھے پیاس سے، 7 چکر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان لگائے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، یہ سنت قیامت تک کے لوگوں کے لیے رکھتی، تو انہوں نے کوشش کی۔ صحیح ان سے مراد ہے کہ انہوں نے کوشش کی، اسی صحیح کوشش کو جو سب کے لیے کر دے کہ آپ حج کرو یا عمرہ کرو، تمہیں بھی اسی طرح اس سنت کو پورا کرنا ہے۔ این یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، خراب کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، خراب کرنا، کسی کو ویران کرنا، کسی کو جو ہے اجاڑ دینا، یہ سب اس کے لیے آتا ہے۔ خرب المکان خرابا، کسی جگہ کا اجڑ جانا، عربی میں اس کے لیے بولا جائے گا یہ جگہ تو اجڑ ہی گئی ہے۔ عمارتن جو ہے کسی چیز کو آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور خرابہ جو ہے کسی چیز کو جو ہے اس کی ضد ہے جو غیر آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتے ہیں کس کی کہ مسجدوں میں ویرانی ہو جائے، لوگ ہی نہ آئیں مسجدوں میں۔ اخرباہ وخرباہ، ویران کر دینا اور ان کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرنا، یہ لفظ بولے جاتے ہیں عربی میں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 لے لیتے ہیں۔ یخربون بیوتہم، یہودیوں کو جب نکالا گیا تو یہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی جانے لگے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لیے ویران کر رہے تھے کہ اب ان کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں اس میں۔ دخول کا لفظ بھی ہمارا بولا جاتا ہے کہ داخل ہونا، گھر میں داخل ہونا۔ دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے مادہ، 126 مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے۔ الدخول یہ خروج کی ضد ہے، خارج ہونا، نکلنا، دخول داخل ہونا۔ مکان و زمان اعمال سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ دخل مکان قضا، فلاں جگہ داخل ہوا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا ادخلوا ھذہ القریہ، کہا گیا کہ داخل ہو جائے اس بستی میں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ قیامت والے دن جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو پاس ہو جائیں گے امتحان میں، ان سے اللہ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ میری اس جنت میں، ان اعمال کی بدولت۔ اللہ اکبر، جو تم کرتے رہے۔ اعمال کیا کرنے ہیں، جنت تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے، بس ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر لیں، اللہ کرے ہم سب اس طرف آ جائیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے داخل ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، یہ آیت آپ پر نازل ہوئی۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کرنا، مطلب میرے لیے بڑا زبردست ہو اس میں داخل ہونا، میرے لیے بڑا خوش آئند ہو اس میں داخل ہونا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، خائفین کا لفظ خوف سے ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آتا ہے کہ خوف کا لفظ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، تو الخوف کے مادے سے خین و فے سے یہ کلمہ جو ہے قرآن میں 124 مرتبہ آیا ہے۔ الخوف کے معنی ہے قرائن اور شواہد سے کسی چیز کے آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا۔ خوف کی ضد امن ہے، امن ایک یا امن ہوگا یا خوف ہوگا، اور یہ امور دنیاوی اور اخروی دونوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا